جی ارم یہ بتائیے کہ ہم لوگ کس کے نام سے، آیت نمبر 1 قرآن کھلا ہے نا، سمجھا، ہم کس کے نام سے شروع کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے شروع کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ آیت سے آپ نے جواب دینا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو آتا تو ہے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ ٹیکسٹ میں سے بسم اللہ، میں ساتھ خدا کے نام سے شروع کرتی ہوں، واٹ ایور دا تھنگ از گوئنگ آن. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی آئیڈینٹی کے ساتھ کسی بھی کام، یعنی ابھی میں نے بسم اللہ پڑھی، اٹ مینس اللہ تعالیٰ ابھی جو کچھ ہونے جانے لگا ہے اس میں میں اکیلی کچھ نہیں، میں اگر اکیلی آگے کھڑی ہو جاؤں گی، ہو سکتا ہے کہ میں شائع فیل کروں، ہو سکتا ہے میں فیئر فیل کروں، اس طرح کی بے شمار چیزیں جو انسان کے اندر ہیں وہ اس کو محسوس ہو سکتی ہیں. بٹ واٹ دا بسم اللہ از، یہ آپ کو قرآن کھولتے ہی ایک ایسا احساس دیا جاتا ہے that you are not alone. آپ بات سنیں، دیکھیں کبھی دیکھتے ہیں نا لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ ساڑی تو کچھ ہونا نہ ہی نہیں، لوگ اتنے یعنی کہ ڈپریس اور اکیلا فیل کرتے ہیں کہ بیچارے اتنے زیادہ، جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی، اچھا ابھی فار ایگزامپل ایک بڑا کراؤڈ ہے، کیونکہ میں نے بسم اللہ کی ایکسپلینیشن نہیں کی تھی تو میں نے کہا ہوا کہ اس کو دوبارہ کرنا چاہیے، اس کی تو بہت زبردست قسم کی، میں صرف اس کا ایک پوائنٹ سے بسم اللہ کی ایکسپلینیشن آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ آپ ایک کراؤڈ میں گئی ہیں، وہاں سارے اجنبی لوگ ہیں، اور اچھا ہم نکلے ہیں، جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے کیا خریدنا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے جائیں گے، گاڑی کہاں ہے، یہ ساری چیزیں ابھی مثال کے طور پہ آپ نے خود ہینڈل کرنی ہے. لیکن وہیں پہ اسی گیدرنگ میں جانے کے لیے جیسے اتوار بازار آپ سوچ لیں، اتوار بازار، سنڈے بازار کس طرح کا ہوتا ہے نا، کتنا رش اور کس طرح، اچھا اس میں اگر آپ کو اکیلے جانا پڑے اور اس میں اگر آپ کے ساتھ آپ کا ہسبینڈ یا آپ کا باپ یہ بھی ساتھ میں ہو، پھر بچے کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ سنڈے بازار میں ایک بچہ اکیلا گیا ہے، اس کے ساتھ کیا حال ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ اس کا باپ چلا گیا ہے تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ سیکیور فیل کرے گا، اسے یہ نہیں پتا میں کیسے آیا ہوں، میں نے کیسے جانا ہے، اس کی جو چیز دل کر رہی ہے وہ خرید سکتا ہے، پیچھے باپ ہے اور وہ ہر چیز کو، اسے یہ پتہ نہیں کہ میں راستہ بھول جاؤں گا، اتوار بازار میں کبھی بھی راستہ نہیں ملتا. لیکن وہ بچہ یعنی اس کے ساتھ اگر اس کا باپ کھڑا ہو گیا ہے تو کیا ہے، جو اس کی زندگی کا جسے کہتے ہیں مضبوط سہارا، تو وہی بچہ کیا ہو جائے گا ایک کانفیڈنس کے ساتھ، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہاں سے آئے گا، کہاں جائے گا، کون سا راستہ ہے، کیا میں نے لینا ہے، کیا میں نے نہیں لینا ہے، ہر چیز سے یہ صرف کیا ہے اس بچے کو. اور وہی بچہ جب باپ کے بغیر مثال کے طور پر گم گیا، کبھی بچپن میں یاد کریں آپ کسی رش میں گم گئے ہوں تو انسان کے اوپر اس ایک منٹ کے اندر کیا چیز، یعنی ہمیں سنڈے بازار جانے کا شوق بھی بہت ہوتا تھا، اور جب ابو کبھی دیر میں چلے جاتے تھے تو دل میں اتنے خیال اور اتنا فیئر آ رہا ہوتا تھا کہ لٹرلی لونے پہ آ کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے. وعلیکم السلام. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اور جیسے ہی آپ کو آپ کا ہاں نہیں اب بھاگیوں سے پوچھیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ فرق پڑتا ہے باپ کے ہونے اور باپ کے نہ ہونے سے. اور آپ اسی طرح اگر دیکھیں جن کے پیرنٹس ہوتے ہیں اور جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے، زمین ان کی زندگی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل اکیلا بندہ جس کے پاس نہ سر و سامان ہے، نہ کوئی چیز ہے، اس بندے کو دنیا کے ہر بندے کو کہہ دیا ہے ڈونٹ وری آئی ایم ود یو. دس از دا سپورٹ جو اللہ تعالیٰ بندے کو دینا چاہتے ہیں کہ اس آئیڈینٹی کے ساتھ کھڑے. تو کوئی بھی ایسا بندہ جو بیچارہ ہے، جس کی کوئی سنتا نہیں ہے، جو غریب ہے، کچھ بھی ہے، کوئی فرسٹریٹڈ ہے، کسی بھی قسم کا پرابلم ہے، اس بندے کو یہ سہارا دیا جا رہا ہے دیٹ سے بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہم تو کہتے ہیں نا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. دس از ایگزیکٹلی واٹ بی اسم اللہ. میں ساتھ ہوں کس کے؟ یہ ایک بیک سپورٹ ہے. نو یو آر ناٹ الون.
تمہارے ساتھ اس پوری کائنات کا بنانے والا رب ہے. اب جاؤ ذرا, اب کھانا شروع کرو, اب باہر نکلو, اب پہنو, اب اوڑھو, اب خرچ کرو, واٹ ایور دا تھنگ, واٹ ایور دا کانسیپٹ یو آر لیڈنگ. تو یہ آپ گئی, اور آپ اس اسپرٹ کے ساتھ کبھی پڑھنا شروع کریں. آپ کے کوئی کسی بھی کرائسس میں پھنس گئے ہیں, بلیو می, جب آپ کبھی کچھ نہیں ہوتا, میں یہاں ہوں کیوں, میرا کریٹر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ say او لارڈ with the name of that Lord, that Allah Almighty, start with that name. تو یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے, بہت آنر کی بات ہے. مجھے فیملی میں کوئی اون نہ کرے, مجھے میری کالونی میں کوئی اون نہ کرے, مجھے میرے ریلیٹیوز میں کوئی اون نہ کرے, اور میری کوئی سے نہ ہو, میری کوئی اہمیت نہ ہو. لیکن آپ اگر اپنے رب کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے اندر ایک ایسا اعتماد ہوگا جو آپ کو لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. جس نے اتنے لوگوں کو پیدا کیا, اب آپ اس کو سپورٹ کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے کسی ہائی رینک والے, ہائی اسٹیٹس والے, زیادہ پیسوں والے, کسی ایسے بندے کی ضرورت نہیں رہی. اچھا, یہ کیا, یہ کانسیپٹ آپ کو قرآن میں متعدد جگہوں میں بکھرا پڑا نظر آئے گا. ایک صورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص سے بہترین بات آئے سناتی ہوں, اس شخص سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پکارنے والا کھڑا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اتنا پریولیج دے رہے ہیں. who can be best, who can be more best than the person جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی بات کو پہنچانے والا ہے. تو اب یہ دیکھیں, اب آپ آیت کو دیکھیے, تھوڑا سا غور کریں اور اس سے آپ کو بسم اللہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا اور زیادہ, جسے کہتے ہیں نا, اسٹرینتھن ہوگا. آیت ہے جی سورہ زمر ہے شاید, میں چلیں وہ ہم نے ویسے کرنی بھی ہے انشاءاللہ. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں, کیونکہ مجھے ریفرنس ڈھونڈنے میں تھوڑا سا دیر لگ جائے گی. میں وہ آیت پھر پڑھتی ہوں, لیکن اوکے جی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ من احسن قولا, بات کرنے میں اس سے بہتر ہو کون سکتا ہے. احسن آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, بہترین, دی بیسٹ, اس سے زیادہ ہو کون سکتا ہے. ممن دعا الی اللہ, کوئی بھی ورڈ آپ کے لیے نیا نہیں ہے. دعو, دال عین واو, پکارنا, الی اللہ, طرف اللہ کی. تو جو اللہ کی طرف بلانے والی بات کر رہا ہے اس سے بہترین ہو کون سکتا ہے. پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے, وَعَمِلَ صَالِحًا, پلس سیکنڈ کنڈیشن, وہ خود بھی اچھے کام کرتا ہو. یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کو تو بلا رہے ہیں اللہ کی بات کی طرف, لیکن اپنا دامن خالی ہے. ہاں, ومن, اور آگے دیکھیں نا, وَعَمِلَ صَالِحًا, ٹھیک ہے, اور عمل کرے اچھے. اچھا, ہمارے یہاں نا ہو کیا چکا ہے, ڈائلیما کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے ہر بندہ, ہر مولوی, ہر چیزیں, یعنی آپ کو یوٹیوب بھری پڑی نظر آئے گی. پرابلم کیا ہے, اب چونکہ ہمارے عمل کسی کو نظر نہیں آ رہے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے کیا کیا تھا کہ لوگ شرنک ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم سارے لوگ سوشل میڈیا کی اس کو پسند کرتے ہیں, بیکاز سوشل میڈیا یہ نہیں دکھا رہا تم نے پہنا کیا ہے, تم نے کھایا کیا ہے, تم کیسے رہتے ہو, تم اپنے سرونٹس کے ساتھ کیا کرتے ہو, تم اپنے اسٹاف ممبرس کے ساتھ کیا کرتے ہو, اپنے کولیگس کے ساتھ کیا کرتے ہو, اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ کیا کرتے ہو. اینڈ آل آف اس آر فیلنگ ویری کمفرٹیبل ان سوشل میڈیا انٹریکشن. تو وہ ہمیں بڑا ایزی لگتا ہے. کیوں؟ ہمارا موبائل پہ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں, ایک سے ایک ہماری وال بھری ہوئی ہوتی ہے, ہم نے اسٹیٹس بھی لگا لیے ہیں. But we have to prove, if we are sincere and if we are a God-fearing person, we have to prove ourselves that I am really a God-fearing person. میں نے جو اپنا اسٹیٹس لگایا ایگزیکٹلی میں نے ویسے ہی کرنا ہے جو میں دوسرے کو کہہ رہی ہوں. کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا, اللہ کا غضب کس پر آتا ہے, جو کہتا تو ہے لیکن کرتا نہیں.
تو اور اسی طرح ہم یہ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو اسی لیے میں اتنے زور و شور سے لوگوں کو یہ کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہی ہوں دیٹ پلیز لٹرلی میری یہ اپنی سوچ تھی, آپ یقین نہیں کریں گے کہ اتنے بہترین اسکالر, اور میں ان کے منہ سے جب میں نے یہ جملہ سنا تو ہماری ایک لاسٹ سیٹرڈے کو ہمارا ایک اسلام اسٹڈی سرکل ایک کلاس ہوتی ہے, تو اس میں, اور آپ یقین کریں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ if you are reciting ایک کوشچن ایک کسی اور کنٹری کا بندہ تھا, تو اس نے کہا کہ قرآن پڑھتے ہیں ٹھیک ہے, مزہ ہے, ہوگا, لوگ تو کہتے ہیں, لیکن اس میں میرا وہ انٹرسٹ نہیں پیدا ہوتا. اور متعدد سب لوگوں کے یہی سوال تھے کہ سب کہہ رہے ہیں جی قرآن کیا بات ہے کیا بات ہے, لیکن نہ میرے یہ دل کو کنیکٹ کرتا ہے, نہ مجھے ویسا سمجھ میں آتا ہے, میں اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کر پاتا, یہ چیز کیا ہے نا. تو پھر اس میں پورا وہ سمجھایا گیا کہ قرآن کا فارمیٹ کیا ہے, اس کے اندر کون سی کیا ایگزامپلس ہیں, کیا کوڈ, اس کے انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر کوڈز ہیں, اس کے اندر ایگزامپلس ہیں, اس کے اندر چیزیں حذف کی گئی ہیں, اس کے اندر لوگ کمپیریزنس کیے گئے ہیں. تو یو ہیو ٹو جسٹ ڈائیو ان دا یونگر آف دس بک. جب تک آپ کو اس کا مزاج نہیں سمجھ میں آئے گا تب تک آپ اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل مجھے کپڑے پہننے کی کوئی سینس ہی نہیں ہے, کپڑے پہننے کا مجھے کپڑے کی کوئی پہچان نہیں ہے, اور مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا کیا فیبرک ہے, کیسا ہے, برانڈیں کیا ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اب میرے سامنے کوئی وردہ کا کیا صوبیہ سفینہ ماریا بھی جس مرضی کا سوٹ پہنا ہے, کہنا ہے اپریشیٹ, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم کہاں ہیں, بڑے اعتراض ہے پھر کیا یہ برانڈیڈ سوٹ پہنا ہوا ہے اور یہ ہے, اور دوسرا بندہ کیا ہے, وہ یعنی اس سے یہ نہیں کہ اس سوٹ کی ورتھ کم ہو گئی ہے, وہ اپنی ذات میں, وہ اپنے اس کی سوٹ کے اچھا ہونے میں, برانڈیڈ ہونے میں, اس کا فیبرک زبردست ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, انٹرسٹ نہیں, پہچان ہی نہیں ہے. وہ انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ میں اتنا تو انٹرسٹ رکھتی ہوں یار کپڑے پہننے چاہیے, اور لیکن آگے پہچان کچھ نہ ہو تو کیا ہوگا, آپ میرے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو میں پہچانوں. اب دوسرا بندہ, بات سنو, یہ اس کا سوٹ ہے نا, یہ میں نے وہاں سے لیا تھا نا, آپ جتنی مرضی ہے تمہید باندھ دیں اور جتنی مرضی ہے تعریف کر لیں اس سوٹ کی, لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آئی, بیکاز میں نے ابھی تک سیکھا ہی نہیں ہے. میں نے 10 سوٹوں کو دیکھ کے یہ پہچان کرنی تھی کہ فیبرک کیا ہوتا ہے, کپڑا ہوتا کیا ہے. تو جب تک مجھے پہچان نہیں ہوئی ہے تب تک ہاؤ آئی کین اپریشیٹ. تو بات یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس بک کے اندر اس کا کیا سٹائل ہے, اس کی کیا ایگزامپلز ہیں, یہ الف لام میم ہے کیا. اور جو ہمیں نہیں چیز پتہ چل, ہمیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ بسم اللہ کیا ہے, واٹ از دا کانسیپٹ بیہائنڈ دس. جس نے ایک جملے نے, قرآن جب نازل ہوا تو ایک جملہ انسانیت کو ڈھا رہا تھا. کفار مکہ کیا, قریش مکہ کیا, اتنے بڑے بڑے سردار, ان کے پرائڈس ہو کیا رہے ہیں اور وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. وائی؟ اس لیے کہ ان کو پہچان تھی, ان کی زبان تھی, ان کے دل پہ چوٹیں لگی تھی, ان کی نفسیات باہر کھول کے رکھ دی گئی تھی. اور انہوں نے کہا یہ بندہ بات نہیں کر سکتا, یہ امی, یہ محمد جو جس کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے, جس نے کسی بندے سے جا کے نہیں پڑھا اور جس نے کوئی دنیا کے انٹرنیشنل سفر نہیں کیے. بہت سارے صحابہ کیا تھے, ٹریڈر سے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے 2 سفروں کے علاوہ کوئی سفر بھی نہیں کیا تھا. تو سب کو پتا تھا دس از امپاسبل کہ اس کو کوئی, کیونکہ انہوں نے الزام لگایا تھا اس کو کوئی اور آگے سکھاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا بڑی اچھی طرح سے ایڈریس کیا ہے ان کی باتوں کو, دس از دا ایشو. تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ یہ یعنی میں میٹھا میٹھا انداز میں تو لوگوں کو کب سے, جو بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو کب سے ہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تلاوت اگر سمجھ میں نہیں ہے, تلاوت وہی ہوتی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں, جو آپ کو پتہ چل رہا ہے. ہم نے پہلے ہی لیسن میں تلاوت کے روٹ ورڈ کو اور اس کے میننگ کو پڑھا تھا کہ تلاوت کسے کہتے ہیں, پیچھے آنا, پیچھے پیچھے آنا. دیٹ اف یو آر سیئنگ اے ورڈ بسم اللہ دین یو آر جسٹ پونڈرنگ اوور دا کانسیپٹ کہ یہ اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے. تو آپ نے بسم اللہ کہا ہے, اب آپ اس کے لفظ کو بھی ساتھ اسمی نام کے اللہ ہی اللہ کے, ابھی یہ کیا لفظ, پھر اس کے پیچھے آپ نے اس کی پھر ایک فہم ہوتا ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میں کہتی ہوں میری بیٹی تو چاند سی ہے,
تو ابھی کیا ہوگا, ابھی میں نے کہا میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی بات کر رہی ہوں, بیٹی, یہ بیٹی جو میری نظر آ رہی ہے, چاند سی, وہ چاند جو ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں, سب لفظوں کو میں نے اکیلے دیکھ لیا, اور اب میں نے اس جملے کو بھی سمجھ لیا ہے, یہ سب کچھ میں نے سمجھ لیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے, لفظ کو سمجھا, جیسے بھی ہم روٹ ورڈ وغیرہ کریں گے تو پھر انہوں نے کیا کیا, لفظوں کے میننگ یعنی سینٹینس کو بھی سمجھ لیا کہ میں شروع کرتی ہوں یا میری بیٹی چاند سی ہے, ابھی سمجھ لیا. ابھی کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ چاند سی گول ہے, کیا اس میں کوئی اسپاٹ ہے, کیا یہ مطلب ہے اس بات کا؟ ابھی آپ سب چونکہ اس ایگزامپل کو جانتے ہیں, آپ سب کی چونکہ یہ لینگویج ہے, آپ سب اپنے محاورے کو سمجھتے ہیں, یو آر ہیونگ کمانڈ اوور دا لینگویج, کون سی؟ اردو. تو ہم اس کے ہر اسلوب کو سمجھتے ہیں. ابھی مثال کے طور پر یہ گرتا ہے اور میں کہہ دیتی ہوں واہ کوئی مجھے ترجمہ اچھا سناتا ہے, یا کوئی بہت اچھا کوئی چیز یہ کام کرتا ہے, اور میں صرف اتنا کہہ دوں یہ کھانا اچھا کھاؤں, تو میں کہہ دوں واہ, اس سے سب کو پتہ چل گیا ہے کہ جی یہ کوئی غیر معمولی اپریسیشن ہے جو کی گئی ہے. اس اتنے سے ورڈ سے, قرآن کا اتنا سا ورڈ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کب استعمال ہوتا ہے. اب کہتے ہیں بلا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک ورڈ کہتے ہیں کہ تم یہ کرتے ہو یا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں پوچھا نہیں جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں اس سارے کانسیپٹ کو جو اس وقت عرب کی ذہنیت تھی یہ کہ تم سمجھتے ہو تمہیں کسی خدا کے پاس نہیں جانا, تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہہ دیتے ہیں بلا, سنگل ورڈ. کیوں نہیں تم یہ سمجھ رہے ہو, کیوں نہیں, آخر کیوں نہیں جانا ہے بھائی, ضرور جانا ہے. اب اس کو میں نے سمجھنا ہے, ایک ورڈ کے پیچھے اتنی سائنس ہے کہ تو میں کیسے اپریشیٹ کر سکتی ہوں. جیسے ورڈ واہ کو مثال کے طور پر, اب آپ سے جا کے پوچھے آپ سنو تم نے آج لیسن سنایا تو تمہاری تعریف ہوئی, تو آپ جا کے کیا کہیں گے, بہت زیادہ ایسے ہی کہیں گے نا, بہت پسند آیا میرا, بہت پسند آیا, یا کھانا میں نے بھیجا بہت پسند آیا. تو اب کیسے آپ نے گریب کیا, اور یہ کیا, میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے واہ کیا کھانا ہے, میں نے کھانا نہ بھی کہوں اور میں کہوں واہ, ایسا میں نے کہہ دیا. اور اس کے اندر جو سٹائل ہے, جو گہرائی پتہ چل رہی ہے, واہ کے بولنے میں بھی سب کچھ پتہ چل رہا ہے. تو آپ کہیں, آپ کو انداز سے, آپ کو اس لفظ سے پتہ چل جائے گا اور آپ یہ کہیں گی کہ بھئی ورڈ, اب اسے جس کو یہ نہیں پتا کہ واہ کیا ہے تو وہ کیا کہے گا, وہ کہیں گے ہمیں جھوٹ لگی ہوئی ہے, کسی نے کوئی تعریف نہیں کی. ٹھیک ہے, تو اپریشیٹو ہونے کے لیے, قرآن کی بات کے لیے, ورڈز کے لیے, لفظوں کے لیے, بسم اللہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو عربز کی ہسٹری, عربز کے سٹائل, ان کی بات, ان کے ماحول, ان کو سمجھنا پڑے گا. اور پھر آپ جب وہ سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے اوپر کس طرح سے, یہ اس کی آفاقیت ایسی ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یونیورسلی سمجھ میں آنے کی کتاب ہے. وہ بات آئے گی. آپ نے یعنی دیکھے نا کہ فلسفی ہیں کیا, اور کیا لٹریچر کے لوگ ہیں, کیا ادب کے لوگ ہیں, کیا تاریخ دان ہیں, بڑے بڑے لوگ آئے لیکن علوم آہستہ آہستہ یعنی 100 سال 200 سال 400 سال بعد کیا ہوتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. تاریخیں بھی بعض اوقات اس طرح کی جو بڑی بڑی عظیم کتابیں مٹ جاتی ہیں, لیکن یہ کتاب نہ کوئی لفظ کم ہوا, نہ کوئی لفظ زیادہ ہوا. ہر دور میں اس کے اپریشیٹرز پیدا ہوتے رہتے ہیں, ہر دور میں ایسے لوگ ہیں جو اس کی عظمت کو اور اونچا اٹھانے والے اور بتانے والے ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں. اس میں کہیں کچھ کمی نہیں ہو رہی. یہ کیا فلسفہ ہے اس کے اندر, اس لیے کہ یہ فلسفہ اس خدا کی طرف سے آیا ہے جس کو پتا تھا کہ قیامت تک کے لیے کس کس طرح کے لوگوں نے آنا ہے. اس لیے اس نے قیامت تک کے لوگوں کی, چاہے سائنس کا ٹائم آ گیا, چاہے ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں, اس سے پیچھے چلے جائیں, لیکن نبی وسلم کے زمانے سے لے کے تہذیبوں کا ارتقا دیکھیں. یعنی کہ اگر ہم 200 سال پہلے والے بندے کو اٹھائیں کہ ایک کوئی چیز آن کرتے ہیں اور روشنی ہو جاتی ہے پورے کمرے میں, تو وہ سمجھ نہیں پائے گا. جیسے مثال کے طور پر میرے لاسٹ ویک میں ابھی طیب آئے ہوئے تھے, تو کہتی ہیں کہ نا میرے فیملی ساری گئی ہوئی شادی میں نا, تو دلہن کی اور میرے کزنس کی انہوں نے پکچرز مجھے بھیجی, تو میں نے اپنے تایا کو بھی دکھائی کہ تایا جی کہتے ہیں کتنے پہنچے نے جی کار والے. میں کہ تایا جی یہ دیکھو یہ تھے نے, کہتے نے کس طرح, وہ یہ تو نہ فلم آئی ہے نہ ویڈیو آئی ہے, بوٹی تیرے کو کس طرح آ گیا. یعنی وہ ان کے لیے میچ کرنا, کنیکٹ کرنا, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. یہ گاؤں میں ہیں, وہاں ہیں, وہ بھی ہیں بھی ادھر ہی ہیں,
اور یہ تصویر پہلے تو ہوتا ہے نا موویز نکلتی تھی وہ ویڈیوز جب وہ کرواتے تھے, اب نہ VCR ہے نہ کچھ ہے, تو یہ کہتے ہیں کیا, وہ 2-3 گھنٹے تک وہ اپنا تعجب جو ہے نا اسے لو جی وہ تکو جی وہ دیکھو جی وہ کی ہو گیا جی, وہ بار بار. اور میں اتنا محظوظ ہو رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں یعنی کہ میں سوچ رہی ہوں کہ کس طرح ان کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ کیا ہے کیا ہوا ہے. یعنی میں نے کہا تھا جی اگر ابھی اب یہاں بیٹھے ہوئے نا تو میں آپ کی اسی طرح کی سچویشن ابھی پوری دنیا کو بتا سکتی ہوں. تو ان کے لیے کانسیپٹ ٹوٹلی جو ہمارے بچے کے لیے وہ ہو چکا ہے. تو کیا ہے دیکھیے اتنا ٹائم چینج ہو چکا ہے. کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرے تایا کی عمر 70+ ہے اور وہ بندہ ابھی سمجھ نہیں پا رہا اس لائف سٹائل کو. اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ کیا حیثیت رکھتی ہیں کہ وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہر بندے سے ایکولی کنیکٹ کر جاتی ہیں. کیا یہ میریکل نہیں ہے؟ آپ بتائیے. تو افسوس بہت افسوس کہ ہم نے اس کو وظیفوں کی کتاب بنا لیا, ہم نے اس کو بخشنے کی کتاب بنا لیا, ہم نے اسے تعویذوں کی کتاب بنا لیا, اور ہم نے اس کو نوکری حاصل کرنے کی کتاب بنا لیا. تو ہم نے اس کو ریلیجیس کہلوانے کے لیے ایک سمبل کے طور پر لیا ہے, صرف یہ ہوا. تو ہم نے ایک چیز اس کے پیچھے تو وہ انہوں نے کہا, جب اس بندے نے کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا بڑی دفعہ کرنا, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ایک آیت سمجھ نہیں آئی تھی تو why you not just stopped to recite, آپ آگے گئے کیوں؟ اچھا اس کے میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سیڈ آپ کو پتہ ہے یہ کس کی بات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے, اور جس نے آپ کے لیے اس کو حجت ٹھہرایا ہے. آپ کو وہ بات نہیں سمجھ میں آئی اور آپ آگے بڑھتے گئے. آپ نے کتنے 7 آیتیں پڑھ کے سے لی, اور میں نے کہا ہم لوگوں نے تو 20 دفعہ یہ پڑھ لیا ہے, ہزاروں دفعہ پڑھ لیا ہے, اور ہمیں شرمندگی بھی نہیں ہو رہی, بلکہ ہم اعزاز کے طور پر بتاتے ہیں کہ میں نے 2 قرآن ختم کر لیے. تو کہتے ہیں آپ کو میری بات نہیں سمجھ آئی, یہ بات نہیں ہے, آپ کو خدا کی بات نہیں سمجھ میں آئی جس کے مطابق اس نے آپ کو پرکھنا ہے اور آپ کا ٹیسٹ لینا ہے اور آپ کے مارکس لگانے ہیں, آپ آگے کیسے گئے؟ تو کہتے ہیں کہ جو نہیں سمجھ میں آیا وہیں پہ. ابھی آپ دیکھیں حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے 7 سال میں البقرہ پڑھی. کون پڑھے قرآن اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 رات میں یا 2 رات میں نماز شروع کر پورا قرآن, اس کا کیا ہے؟ اوکے 1 سیکنڈ ٹھیک ہے, میں ابھی اچھا یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کون؟ حضرت عمر. اور بھی اس کے وہ میں بتاتی ہوں. حضرت عمر نے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبین رسول جنہیں کہا جاتا ہے نا, ابو بکر و عمر, وہ کیا کر رہے ہیں البقرہ کو کتنے عرصے میں ختم کریں؟ 7 سال میں. کہتے ہیں جب تک کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اور اس پر عمل نہیں کر لیتا تھا تو آگے نہیں چلتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ طریقہ ہے جو کہ بتاتا ہے کہ تعلیم کیا ہوتی ہے, سمجھا کیسے جاتا ہے, قرآن کے لیے طرف کیا مزاج ہونا چاہیے. اچھا یہ بات ہے ابھی جو ہمیں باتیں بتائی. اچھا اب دیکھیں اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہر بندے کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. ہر بندہ اپنے پریویس نالج, اپنے ایکسپوئر اور اپنی اسٹڈیز کے لحاظ سے گریب کرتا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر شاولی میں ہمارا وہ تھا ایک پریزنٹیشن میں نے دی ابھی پچھلے اس میں, تو نا بہت ساری باتیں ہوئیں اور میں نے بیچ میں ایک ایگزامپل دی, صرف ایک ایگزامپل دی کہ میں نے کہا کہ دیکھیے آپ ہم لوگ اب میرے ٹاپک یہ تھا کہ ہم لوگ اب تک قرآن کو سمجھ کیوں نہیں رہے, پڑھنے کے لیے تیار کیوں نہیں رہے, ٹاپک یہ تھا. اچھا اور اس کے پیچھے میں نے اس میں کہا کہ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اتنی غریبوں کو میں صدقہ نہیں کر سکتی نا, تو میں نے بیچ میں ایگزامپل دی, میں نے کہا یا ہم لوگ صدقہ فار ایگزامپل زیادہ نہیں کرتے, تو میں نے کہا وہی شام کو ہم 1000 روپے کا پیزا آرڈر کر دیں گے, لیکن جب کسی غریب کی مدد کرنے کی باری آئے گی تو ہم کہتے ہیں کہ اتنے بھی تو ایکسٹرا تو منی ہی نہیں ہے, تو دیں کہاں سے, ہم تو اپنا بڑی مشکل سے پورا کریں, برابر کا پورا ہو رہا ہے. اچھا یہ میں نے ان کو ایگزامپل دی, تو میں نے کہا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے تھوڑا کٹ کیا جا سکتا ہے, یہ سلاٹس ہیں, یہاں میرے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں, تو میں نے کہ وہ ہم اگر اندر جھانکیں تو خود کو سمجھ پائیں کہ کہاں. اچھا کیا ہوا
یہ تو ایک ایگزامپل بیچ میں آ گئی نا. بیچ میں ٹاپک تو یہ تھا کہ جی ہم اپنے اسی طرح میں نے کہا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اس لیے نہیں سمجھ پا رہے کہ جی بچے چھوٹے ہیں یا مثال کے تو مصروفیت ہے یا بیماری ہے, تو میں نے کہا وہ ہم نے سوچنا ہے, وہ ہم نے اپنے اندر اترنا ہے کہ صوبیہ کہاں تمہارے پاس ٹائم تھا, اور کتنے بجے سوئی, کتنے بجے اٹھی, اور یہ ٹائم جو اتنا موبائل میں ضائع کیا, یہ ٹائم اتنا یہاں, یہ اس ٹائم میں یہ بک پڑھی تھی تو یہ کر سکتی تھی. یعنی اب وہ مجھے پتا ہے. تو یہ میں نے دیکھنا ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ میں کھانا بھی کھا رہی ہوں, میں صفائی بھی کر رہی ہوں, میں باہر بھی جا رہی ہوں, شاپنگ بھی کر رہی ہوں. تو میں نے کہا مجھے اپنے آپ سے سچ بولنا ہے, اپنے اندر جھانکنا ہے کہ میں کہاں سے سچی ہوں, کہاں سے جھوٹی ہوں, اس کتاب کی طرف رویہ سیریس نہ رکھنے میں. تو ایک جو خاتون تھیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں زکوٰۃ صدقہ ٹاپک نہیں تھا, بٹ شی سیڈ کہ نا بچے تم نا صدقے کی اہمیت کے بارے میں بتاؤ نا, زکوٰۃ کیا. میں نے کہا آنٹی جی, میں نے کہا جی بتاتی ہوں نا. تو اب کہنے کا مطلب کیا ہوا, اب کون وہ ساری بات میں سے یہ بات سمجھے گا کہ بات اصل میں یہ تھی کہ اپنے آپ سے سچ بولیں. بات تو یہ تھی, لیکن گریب کرنے والے کے اندر آڈینس اتنی ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ ہر بندہ کیا چیز جتنی بات اس کو پتہ ہوتی ہے وہ اس سے تھوڑی سی اگلی کی بات کو پرسیو کر لیتے ہیں. تو ہم لوگوں نے میں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ جو لاسٹ ہم نے ایئر شروع کیا دیٹ واز ٹوٹلی ڈسکشن فورم. یعنی ہم نے کیا کیا, سوسائٹی ایشوز کو ڈسکس کیا, اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ جب تک کسی کو اپنی سوسائٹی کا نہیں پتا, اپنے ماحول کا نہیں پتا, جب تک کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ کیا عورت کے ساتھ کیا اس وقت ڈائلیماز چل رہے ہیں ورلڈلی انٹرنیشنلی, بچوں کی جو نسل ہے وہ کن مسائل سے گزر رہی ہے, ہمارا غریب طبقہ کس سویرٹی کا شکار ہے, اگنورنس کسے کہتے ہیں, غفلت کسے کہتے ہیں. جب تک کسی بندے کو یہ نہیں پتا چلے گا وہ اس کے سولوشنز کے لیے کیا بات کرے گا, وہ اس کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی ہمیں اچھا ہونا چاہیے. وہ یہ کہتا رہے گا کہ جی ہمیں اچھا ہونا چاہیے, ہمیں شعور والا ہونا چاہیے, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ شعور والا کہاں ہونا چاہیے, بیکاز اس کو سوسائٹی کے بارے میں نالج نہیں ہے. تو ہم نے کیا 30 ٹاپکس میں ہم نے سوسائٹی کے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ہر طرح سے ڈسکشنز رکھی. اب کیا کر رہے ہیں, ہر بندہ بول رہا ہے, ہر بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں آپ لوگوں سے لرن کروں گی, کیونکہ جس سوسائٹی کو جس نظر سے وہ دیکھ رہی ہے وہ مجھے نہیں پتا, جس نظر سے سلیم دیکھ رہی ہے وہ مجھے نہیں پتا, جس نظر سے عائشہ دیکھ رہی ہے, سعدیہ دیکھ رہی ہے, وہ مجھے نہیں پتا چل رہا. تو وہ بیچ میں اپنے پوائنٹس دے رہے ہیں, آئی ایم لرننگ, میں پوائنٹس دے رہی ہوں, دے آر لرننگ. تو جب تک ہمیں ان کانسیپٹس کا نہیں پتہ چلتا تو تب تک کنیکٹ نہیں ہو سکتا. سملرلی قرآن کی بات, کسی درس کی بات, کسی خطبے کی بات, مسجد میں ہونے والے ایڈریس کی بات, سب لوگ کتنا لیتے ہیں جتنا ان کو پتہ ہوتا ہے. تو میں بار بار سب کو کہتی تھی کہ ہمیں اپنا جرنل انفارمیشن امپروو کرنی ہے, ہمیں اپنا جرنل انٹلیکٹ کو امپروو کرنا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ جی قرآن کے ماسٹر بن جائیں, بس نہیں, وہ پتہ ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا until and unless مجھے یہ نہیں پتا کہ مہنگائی کتنی ہے, غریب کے کیا مسائل ہیں, اس کے گھر میں کیا باتیں ہوتی ہیں. جب تک مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا میں بات کیسے کروں گی, شعور کی بات کیسے کروں گی. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, اپنی جرنل ایجوکیشن کو امپروو کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو انٹیلیجنشیا بھی جب بات کر رہا ہوتا ہے تو اسی کو وہ اکنامکس کے بڑے کانسیپٹس دے دیں گے, وہ آپ کو کے سامنے ایجادات رکھ دیں گے, لیکن سوسائٹی کے بارے میں جرنل آبزرویشن اتنی پور ہوتی ہے کہ وہ یہ بات ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں نا, وما اس سے احسن قولا, اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے. اس لیے کہ خدا کی بات آپ کو وہ پرکھ, وہ شعور, وہ مزاج, وہ آنکھ, وہ حس دیتی ہے, جس کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں کیا ہوتی ہیں, یہاں آ جاتی ہیں. تو ہمارے پاس جو اگر پیسہ ہے, صرف پیسہ ہے, لیکن اس کے ساتھ علم نہیں ہے, اس کے ساتھ خدا کی پہچان نہیں ہے, تو وہ صرف پیسہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 2-3 گاڑیاں ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس 20-25 ڈریسز ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت اچھا گھر ہو, اور بلکہ ہم سارے لوگ آلموسٹ ایسے ہی ہیں یہاں پہ جو بیٹھے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کمپلین کر رہا ہے نا ایسا. پھر بھی ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو آپ بات کرتے ہوئے دیکھتے ہوں کہ زندگی میں مسائل, وہ ہو سکتا ہے پھر بھی دکھی ہوں, اتنا کچھ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر بھی دکھی ہوں,
کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے وہ پھر بھی ڈپریشن میں ہوں. پرابلم کیا ہے؟ ساتھ میں وہ خدا کی پہچان اور وہ جو خدا نے انسان کو جینے کا تصور دیا وہ کانسیپٹ مسنگ ہے. باقی سب کچھ ہے لیکن وہ خدا کی پہچان اور اس کتاب کا علم نہیں ہے. اور علم وہ ہے جو آپ کو جھگی میں بھی خوش ہونا سکھا دے, جو آپ کو سوکھی روٹی کھانے میں بھی آپ کیا کریں, آپ پلائر فیل کر رہے ہیں. یہ درجہ کیسے آتا ہے علم کے ساتھ؟ اب صحابہ کو دیکھیں, پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے, لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان کی حلاوت آ گئی. کیسے؟ تو یہ چیز علم کیا ہوتا ہے؟ علم آنے کے بعد جتنا آپ ٹف اور مشکل زندگی گزار رہے ہیں اتنا آپ کیا کریں؟ یو آر انجوائنگ اینڈ یو آر ان پلائر. تو کیوں؟ وہ جو بیسک کانسیپٹ بھی ہونا تھا پلس وہ ایڈ ہو گیا. تو ہمارے پاس اگر کپڑے ہیں, ہمارے پاس اگر گھر ہے, ہمارے پاس اگر اسٹیٹس ہے, ہمارے پاس پیسہ ہے, ہمارے پاس اگر اولاد ہے, ہمارے پاس اگر کیریئرز ہیں, ہمارے پاس اگر اچھے گیجٹس ہیں, جو بھی ہے, ہمارے پاس بچے ہیں, ہمارے پاس پیرنٹس ہیں, ہمارے پاس رشتے دار ہیں, ماں باپ ہیں, سب کچھ ادھورا ہے. اور صرف اس میں ایک چیز ایڈ تو کر کے دیکھیں, اینڈ جسٹ کمپیئر یور لائف پچھلی سے اور اگلی سے. تو ہم کیا ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو سینڈ کروں گی وہ جو اس دن والا نا ٹاپک ہے, جو سیریز کا نام ہے ناک یور ہارٹ. اس سیریز کا سیشن 1 ہوا تھا, 34 اور 38 منٹس کا ہے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آج وہ گروپ میں بھی اپلوڈ کروں گی. 38 منٹس کے لیے آپ صرف کسی ایک جگہ بیٹھ کے, صرف ایک جگہ تھوڑا سا ٹائم, بھلے سو رہی ہیں تو سونے سے پہلے لیٹے سن لیں, لیکن یعنی اس کو 2 منٹ کے لیے خاموشی سے سنیں اینڈ جسٹ تھنک. ٹھیک ہے, تو اس سیریز کو انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو صرف یہ دیکھیں کہ زندگی میں صرف علم کے شامل ہونے سے زندگی کہاں چلی جاتی ہے. اب جب آپ ایک جگہ میں یہ فیل کریں گے تو آپ کو صحابہ کی باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی, آپ کو سیرت صحابہ پڑھیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی, آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو حضرت عمر نے کہا نا, اور رو پڑے کہ جب انہوں نے بات بتائیں کیا واقعہ تھا. حضرت عمر اس طرح جو رسول اللہ کے کمرے میں آئے تھے اور ہاں اچھا پھر کیا ہوا, چٹائی کے نشان دیکھے تو حضرت عمر اس طرح نا رو پڑے, اور انہوں نے کیا کہا, وہ تو باغوں میں مزے کریں اور 2 جہاں کے سردار یعنی رحمت للعالمین اس حال میں. تو نبی پاک نے انہیں کہا عمر, میں نے آپ کو 2 جملے تھے جو میں نے آپ کو ایک بھول گئی تھی کہنا. انہوں نے کہا عمر کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ وہ تو دنیا کے مزے لے لیں اور ہم آخرت کے مزے لوٹیں. عمر اگر یہ ہے تو تجھے دنیا اب تک سمجھ ہی نہیں آئی. یہ جملہ تھا جو میں سے عمر کو کہہ رہے ہیں, عمر تجھے اب تک دنیا سمجھ ہی نہیں آئی. تو اس بات کو اپریشیٹ کرنا اور اس کو سمجھنا اب اور جیسے ہی آپ کو علم آپ کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ ایڈ ہوگا نا, تو پھر جو آپ کی لائف میں جو بوسٹ آ جائے گا, جو گلیمر, جو چارم جو علم کے بعد ہوگا, آپ کسی ایک جگہ پہ کمپیئر کریں پھر اس کو, اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا زندگی کیا ہے. وہی بچے, وہی گھر, وہی ہسبینڈ, وہی اسٹیٹس, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے ٹھیک ہیں کیونکہ لوگ ہمیں احساس دلا رہے ہیں دیٹ یو آر گڈ, لیکن اندر بار بار چیخ رہا ہے کچھ کمی ہے. کسی کے اندر بہت اسٹرانگلی یہ خیال آتا ہے اور کسی کے اندر آہستہ تھوڑا ہوتا ہے, لیکن اس آواز کو کوئی سنتا ہے کوئی نہیں